فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تواضع اور انکساری یعنی خاکساری، ہمبلنس، یہ بہت بڑی صفت ہے ایک انسان کے لیے. اگر اس کے اندر یہ پائی جائے تو اگر وہ چھوٹا ہے تب بھی بڑا ہو جائے، اور اگر وہ بڑا ہو تو چھوٹا اس کے سامنے بڑا ہو جائے. کیونکہ تواضع انکساری صرف بڑوں کے سامنے نہیں بتائی جاتی، بلکہ چھوٹوں کے سامنے بھی. جب انسان متواضع ہو جاتا ہے، خاکسار ہوتا ہے، تو چھوٹوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا. جب بڑے اسے عزت دیتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں. اسی لیے کہا گیا کہ اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ بڑا کون ہے اخلاق کے اعتبار سے، تو آپ کسی کے پاس بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کچھ دیر بعد آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی کچھ ہیں، تو سمجھ جائے کہ یہ جس کے پاس آپ بیٹھے تھے وہ بہت بڑا انسان تھا. اس نے آپ کو اتنی عزت دی کہ آپ کو بھی لگنے لگا کہ میں کچھ ہوں. تو یہ بڑوں کی علامت ہے کہ بڑے اصل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑا بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں شعب میں بنایا، قبائل اور قبیلوں میں یعنی خاندانوں میں بنایا، شافوں میں بنایا، لتعارفوا، تاکہ تم لوگ آپس میں پہچان کر لو ایک دوسرے کی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور خبردار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں قبائل میں اور شافوں میں بانٹ دیے. کوئی کسی قبیلے سے ہے، کوئی کسی قبیلے سے ہے. تو یہ الگ الگ قبیلے سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے جو خاندان اور برادری ہوتی ہے، آپ اس کو برادری کہنے لگے، پہلے اس کو قبیلہ کہتے تھے. تو یہ قبیلوں میں بانٹنے کی وجہ یہ تھی تاکہ جب قبیلے میں بٹیں گے تو لوگوں کو ایک دوسرے کی پہچان ہوگی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اگر 10 لڑکے ہیں، 10 بچیاں ہیں، گھر میں 10 لوگ ہیں، اور 10 کا نام اگر محمد رکھ دیا جائے یا 10 لڑکیوں کا نام فاطمہ رکھ دیا جائے تو ہم کیسے فرق کریں گے؟ اسی لیے ہم الگ الگ نام کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ اس میں فرق کر سکیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بالکل ایک ہی صورت و سیرت میں بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو قبائل میں بانٹ دیے، خاندان الگ الگ بنائے. جب خاندان الگ الگ ہوگے تو ہر ایک کو دوسرے سے پہچان ہو سکے کہ اچھا آپ فلاں خاندان کے ہیں، آپ فلاں برادری کے ہیں. تو خاندان میں بانٹنے کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ کیا تھی؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پہچان کر سکو. لیکن آج ہمارے دور میں دیکھا جائے تو آج خاندان اور برادری کسی اور معنی میں چلی گئی. یہ اصل میں ایک دوسرے سے پہچان کے لیے تھی، لیکن اب جو ہے وہ فخر کے لیے. یعنی جو معنی تھا لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے سے پہچان کر سکو، اس کو بدل کے لوگوں نے معاذ اللہ کر دیا لتفاخروا، کہ آپس میں فخر کرنے لگے. اب جو خان پٹھان ہے وہ الگ فخر میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو مومن ہے، انصاری ہے، میمن ہے، وہ الگ فخر میں ڈوبے ہوئے. ہر انسان اپنے معاملات میں عجیب و غریب سی کیفیت میں ہے، اور سب اپنے آپ کو بڑا سمجھے اپنے اپنے خاندان کے اعتبار سے. تو کوئی اپنے آپ کو بڑا، حالانکہ کوئی چھوٹا نہیں سمجھتا. جسے آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. یعنی گورے اور کالے کی جنگ بہت زمانوں سے چل رہی ہے ویسٹ میں. تو گورے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، اور پوری دنیا میں
گورا کلر بہت اونچا ہی مانا جاتا ہے، لیکن آپ جا کر وہاں دیکھیں کالے بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے، وہ بھی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو بنایا گیا وہ اس لیے بنایا گیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، سب کی الگ الگ پہچان ہو، لیکن اس کے برخلاف ہم نے کیا کیا کہ ہم اسی پر فخر کرنے لگے۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ تواضع اور انکساری، آپ کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی بڑے ہو جائے، کسی بھی خاندان سے آپ ہو، زمانے نے آپ کے خاندان کو نامور کہا ہو، بہت اونچا خاندان بھی کہا گیا ہو، ڈکلیئر کر دیا گیا ہو، اس کے باوجود بھی آپ کے اندر تواضع اور انکساری ہونا چاہیے۔ نہیں تو آپ کی جو تواضع انکساری ہے اس کا معیار کیا ہے مسلمانوں کے نزدیک؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار۔ تو دین اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے بندہ اللہ کے نزدیک معزز ہوگا، نہ کہ اپنے خاندان کے اعتبار سے، کیونکہ جو بھی بڑائی ہے وہ اللہ سے بڑی نہیں ہے۔ تو انسان اگر اپنے آباء و اجداد پر فخر کرے تو الگ بات ہے، لیکن تکبر کرے تو یہ اس کو شیوا نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقدت صدقۃ من مال، اگر صدقہ آپ نے نکالا اپنے مال سے تو آپ کا مال کم نہیں ہوگا، صدقہ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، قانون الہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم سن رہے ہیں۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ کی بارگاہ میں بلند ہونا ہے تو اللہ کے لیے دوسروں کے سامنے چھوٹے ہو جاؤ، کیونکہ کوئی آپ کو چھوٹا کر نہیں سکتا ہے، نہ کوئی بڑا کر سکتا ہے۔ چھوٹا بڑا کرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔ اس سے بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک آپ کو واقعہ سناؤ جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس سے ہماری پوری گفتگو جڑی ہوئی ہے۔ دو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کا کیس آیا کہ ان میں سے ایک دوسرے کو اپنا نسب بتا رہا تھا فخر کی بنیاد پر کہ میں تو فلاں بن فلاں ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی فلاں بن فلاں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی دو ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنے فخر کے طور پر اپنا نسب بیان کیا۔ تو ایک شخص نے بطور فخر کہا کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں، اس طرح سے 9 اجداد، 9 پیڑھیاں گنا دی کہ میں فلاں کا لڑکا ہوں، وہ فلاں کی لڑکی ہے، وہ فلاں کی لڑکی، فخر کے طور پر۔ اور آگے کہا وَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ، اور تیری کیا حیثیت ہے؟ اپنی 9 نسلیں گنا کر فخر کر رہا ہے اور کہا تیری کیا حیثیت ہے؟ تو وہ دوسرا جو شخص تھا اس نے کہا کہ میں بھی فلاں ابن اسلام، کہا کہ میں اپنی 2 نسلیں گنائی، کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں فلاں کے بیٹے ہیں اور فلاں اسلام کا بیٹا۔ جب یہ بات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور کہا کہ جس نے سب سے پہلے اپنا نسب بیان کیا اور 9 نسلیں بیان کی، ان سے کہہ دو کہ وہ جو 9 نسلیں تھیں وہ جاری جہنم میں ہے۔ یہ وہی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ 9 نسلیں ان کی 9 اجداد جہنم میں ہے، اور 10واں یہ جس نے بہت فخر سے بیان کیا، اور جس نے اپنی 2 نسلیں بیان کی ہے ان سے کہہ دینا کہ اس کی 2 نسلیں جنت میں ہیں اور تیسرا یہ جو جنت میں جائے گا۔ شارحین حدیث بتاتے ہیں کہ جو 9 لوگوں پر فخر کر رہا تھا جو انسان، اصل میں اسے پتہ ہی نہیں تھا، وہ ان کے کارناموں پر فخر کر رہا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اس کے 9 نسلیں کافر مری۔ ان کے کارنامے بڑے ہوں گے لیکن اسلام پر نہیں تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں ہے تو جہنم میں، اور 10ویں تم ہو۔ اور وہ شخص جس کو یہ گالی دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، اس شخص نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ صرف 2 نسلوں کو گنایا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ 2 نسلوں کے بعد ہمارے جو خاندان والے ہیں وہ ایمان والے نہیں تھے، اسی لیے احتیاط کے ساتھ اس نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، اور پھر کہا کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں بیٹا ہوں تو اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرمان آیا کہ یہ دونوں جنت میں ہے، دونوں نسلیں، اور یہ چھٹا بندہ اس میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے ان لوگوں پر
جو فخر نہیں کرتے اور تکبر نہیں کرتے اور اپنے نسب کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان چھوٹے بڑے اپنے آپ کو نہیں کرتے۔ سب سے پہلا درس یہ ہے کہ لوگوں کی پہچان ان کے دلوں سے ہوتی ہے، ان کی جیب سے نہیں ہوتی۔ لوگوں کی پہچان ان کے اخلاق سے ہوتی ہے، نہ کہ ان کے کپڑوں سے ہوتی ہے۔ جو ہمارا معیار بن گیا ہے کہ کپڑا اگر دیکھا تو پھر اس کو سلام کریں گے، مرتبہ دیکھا تو اس کو سلام کریں گے، پیسہ دیکھا، مال و دولت دیکھا تو اس کو سلام کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے مسلمان دیکھا آپ کو سلام کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اور اس میں درمیان کوئی فرق ہے اللہ کے نزدیک، کوئی اونچا ہے تو وہ دین اور مذہب کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، نہ کہ کپڑوں کی بنیاد پر۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمارے نزدیک سب سے معزز وہ شخص ہے جو ہمارے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب دوسرا کوئی معیار نہیں ہے اللہ کے نزدیک، چاہے کوئی بھی معیار انسان بنا لے۔ ابو لہب کو دیکھ لے، ہاشمی تھا، اتنے اونچے نسب سے تھا، لیکن اتنے اونچے نسب سے ہونے کے باوجود وہ جنت میں جا سکا؟ جہنم میں۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، لیکن اسلام لانے کی بنیاد پر ہمارے سردار۔ عرب میں لوگ انہیں غلام سمجھتے تھے، بیچتے تھے اور خریدتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نعمت ایسی دی کہ اس کی بنیاد پر آج ہمارے سروں کے تاج ہے۔ مذہب اسلام کی بنیاد پر۔ لقمان حکیم، میں نے جب پڑھا تو حیرت زدہ رہ گیا، میرے نئے مطالعے میں تھا۔ لقمان حکیم جن کے پاس لوگوں کا مجمع لگا رہتا تھا، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، ایسے حکیم تھے۔ یہ صرف دوا والے حکیم نہیں تھے بلکہ باتوں کی بھی حکیم تھے۔ تو یہ ان کے پاس لوگوں کے پاس مجمع لگا رہتا تھا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، کالا غلام تھا، وہ ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تم وہی ہو جو میرے سردار کی بکریاں میرے ساتھ چلایا کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے تم میرے ساتھ، یاد ہے تم میرے ساتھی ہو؟ تو لقمان حکیم نے کہا کہ بالکل ہے، میں تمہارا ساتھی ہوں جو تمہارے ساتھ تمہارے آقا کی بکریاں چراتا تھا۔ تو کہا تم اس مرتبے تک کیسے پہنچ گئے؟ تو آپ نے کہا سب سے پہلی بات تو اللہ کی تقدیر، اللہ جسے چاہے جا رکھ دے۔ دوسری بات یہ کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور تیسری بات یہ کہ میں خاموش رہتا ہوں، بے فائدہ چیزوں میں کبھی نہیں پڑتا۔ یہ انہوں نے حکمت کی بات بتائی۔ خود لقمان حکیم علیہ الرحمت والرضوان یہ خود کالے غلام تھے، ان کو بیچا خریدا گیا، لیکن اسلام کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کہاں مرتبہ دیا، ایسا مرتبہ دیا کہ دنیا ان کے پاس جمع ہوتی تھی۔ تو یہاں کالا اور گورے کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں صرف اس چیز کو، اس شخص کو عزت ملے گی جو مکرم ہے اللہ کے نزدیک، اور مکرم وہی ہے جو متقی ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بڑے باپ کی اولاد ہوں تو میں بھی معزز ہو جاؤں گا، تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیٹا ہے وہ کس کا؟ نبی کا، نبی کا بیٹا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ نہیں ہے تمہارے ساتھ، وہ تمہارا اہل نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ وہ نہیں جو آپ لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کون کیسے اپنے باپ کی بنیاد پر یہ کہہ دے کہ پیدرم سلطان بود؟ ہم صرف اپنے مذہب کی بنیاد پر، اس پر عمل کو کرنے کی بنیاد پر ہی معزز ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں عزت کبھی نہ مال سے آتی ہے، نہ کپڑوں سے آتی ہے، نہ لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے سے آتی ہے۔ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے سے آتی ہے۔ تو جو جتنا جھکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، اور جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ آج جو ہم سب کے سامنے جھکتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے سامنے نہیں جھکے۔ اگر اس کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، جھکنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ سجدہ کرنا، جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام ہے سر خم کر کے اس کو تسلیم کر، کہ یہ حکم ہے اگرچہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، اس کی بنیاد پر ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اس کے باوجود بھی اس کو تسلیم کرے کہ نہیں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ضرور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اے فاطمہ نیک عمل کرو، قیامت میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا اللہ سے۔ اے عباس عم النبی، میرے نبی کے چچا، نیک عمل کرو، قیامت کے دن میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ کیا درس دے رہے ہو؟ یہی درس دے رہے کہ میری نسل بھی اگر عمل نہیں کرے گی تو میں انہیں اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکوں گا۔
اور دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ الا نسبی الا سببی ونسبی. فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سارے نسب ختم ہو جائیں گے, کوئی نسب نہیں باقی رہے گا. کوئی یہ فخر کرتا ہو کہ میں فلاں نسب سے ہوں, سارا سب کے سب ایکول ہو جائے گی, سب ایک جیسے ہو جائے گی, یکساں ہو جائے گی. لیکن حضور نے فرمایا کہ سوائے میرے نسب کے. حضور نے فرمایا میرے نسب کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ میرا نسب سب سے اونچا رہے گا, سب نسب ختم ہو جائیں گے میرے نسب کے علاوہ. یہ حدیث خود آپ نے فرمائی. اس کے باوجود اپنے انساب والوں کو, اپنے اہل کو یہ نصیحت کرنے کہ تم صرف اس بنیاد پر عمل کرنا مت چھوڑ دو, بلکہ تم پر ضروری ہے کہ تم نیک اعمال کرو, ورنہ میں تمہیں اللہ کی غضب سے نہیں بچا سکتا. آگے دوسرا 10, انسان کا حق ہے کہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ انسان فخر کے طور پر کہے کہ میرے والد ایسے تھے جو ایسا قرآن پڑھتے تھے, میرے والد ایسے تھے جو یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے, میرے والد ایسے تھے جو غریبوں کا خیال رکھتے تھے. یہ فخر کی بات ہے, اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے. لیکن تکبر الگ چیز ہے. آپ اس کو لوگوں کے درمیان اس لیے بیان کریں کہ شاید وہ بھی سوچے کہ یار میرے دادا ایسے نہیں بن سکے, میں اپنے پوتے کے لیے ویسا بن سکوں. لیکن اس کو اگر کبریائی کے طور پر, تکبر کے طور پر آپ بیان کریں کہ دیکھو ہمارے دادا ایسے تھے, تو یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ آپ کے دادا ایسے تھے, آپ کیا ہیں؟ آپ کے دادا نے بہت کیا, آپ کے باپ نے بہت کیا, آپ کیا ہے؟ کل جتنے بھی لوگ جب مریں گے تو جب اٹھائے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں, سب کو تنہا اٹھایا جائے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اور قیامت کے دن ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں تنہا کھڑا ہوگا. آپ کو اپنا حساب دینا ہے. آپ کیا بارگاہ خدا بندی میں جا کر یہ کہو گے کہ میرے والد بہت نیک تھے؟ تو وہ نیک تھے عمل کی بنیاد پر, تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ کہ تمہارے باپ جب کھاتے تھے تمہارا پیٹ بھر جاتا تھا, تو جیسے اس کے کھانے سے, والد کے کھانے سے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا, اس کے عمل سے تم کیسے جنت میں جاؤ گے؟ تم کو بھی الگ سے عمل کرنا پڑے گا. شریعت تو سب کے لیے. اور اگر نسب مان لو دنیا میں ہم نے بنا لیا, ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو مان لیا کہ یہ جو برادری بہت اچھی ہے, تو اگر نسب اچھا ہے تو عمل بھی اچھا کرو تاکہ آپ کے نسب کو لوگ نام نہ رکھیں. اگر نسب اچھا ہے تو آپ کو بہت احتیاط کرنا چاہیے, تکبر سے بچنا چاہیے, ورنہ لوگ بولیں گے کہ فلاں نسب والے بڑا فخر کرتے, بہت تکبر کرتے. اگر نسب اچھا ہے تو کام بھی اچھا کرنا چاہیے. اور اگر لوگوں نے آپ کے نسب کو وضیع کہا ہے, کمتر سمجھا ہے, تب بھی آپ کو اچھا کام کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر برا کریں گے, نسب تو خراب ہی ہے لوگوں کے نزدیک, اوپر سے کام بھی خراب ہوگا. تو کم سے کم آپ کے کام اچھے ہو تو نسب چھوڑ کے آپ کے کام لوگ دیکھیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے, داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں, نبی ابن نبی ہیں. لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ چونٹی جو ہے مخلوق, مشرق سے لے کے مغرب تک آپ کی حکومت ہے, ہواؤں پر, دریاؤں پر, جنوں پر آپ کی حکومت ہے. لیکن ایک چونٹی کو دیکھ کر مسکرا رہے. اتنی بڑی حکومت ہونے کے بعد کوئی چھوٹی موٹی مخلوق پر کہاں دھیان دیتا ہے؟ آج ہے نا ہماری دنیا میں, اگر انسان بڑا ہو جائے تو نیچے والوں کو نظر ہی نہیں آتے, دیکھنے کی بات دور ہے, نظر ہی نہیں آتے, اتنا اونچا ہو جاتا ہے. لیکن اتنے بڑے نبی ہیں, نبی ہے, ابن نبی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ مشرق و مغرب تک ان کی حکومت ہے اللہ کی جانب سے. اس کے باوجود کیا ہے, چونٹی کو دیکھ کر مسکرا رہے. اور آپ کی محفل میں جب پرندے جمع ہوئے تو ہدہد ایک پرندہ غائب تھا, تو اس کی حال خبر لے رہے ہیں, کیا بات ہے, کہاں چلا گیا, میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں اس کو. ارے بھائی کوئی پرندہ رہے نہ رہے, آپ کی نبوت میں, آپ کی بادشاہت میں کیا کمی آئے گی؟ کہ نہیں, یہ بڑے آدمی کی علامت ہے. کہ بڑا وہ ہے کہ اپنے گھر کے کوئی چھوٹا سا بھی فرد اگر غائب رہے تو اس کے بارے میں پوچھے, حال خبر لے, اس سے انسان بڑا ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام ایک زمانے میں مصر میں جب قحط سالی آئی اور لوگ بھوکے ہو گئے, تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت سارے خزانوں کے مالک تھے. مصر کے سب سے بڑا خزانے والے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. اس کے باوجود آپ روزہ رکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ تو خزانوں کے مالک ہے, سارے اناج آپ کے پاس ہے ہمارے, تو پھر آپ کیوں روزہ رکھتا ہے؟ کہا کہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ بھوکوں کی بھوک کیسی ہوتی ہے. آپ لوگوں میں جو بھوکا ہے, مجھے اس کا احساس کیسے ہوگا اگر میں خزائن الارض پر بیٹھا ہوا ہوں اور لطف اندوز ہو رہا ہوں, تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ بھوک ہوتی کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے. یوسف علیہ السلام کا مرتبہ دیکھیے کیا ہے, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم.
باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پر دادا بھی نبی، اتنا بڑا مرتبہ ہے. لیکن حال دیکھیں کیا ہے، صرف روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ یہ پتہ لگا سکے کہ بھوکے کی بھوک کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کو کیسا محسوس ہوتا ہو. تو جب تک آپ نیچے نہیں اتریں گے تو نیچے والوں کے حالات سے واقفیت آپ کو نہیں ہو سکتی. درس تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی سید الانبیاء، ان کا تواضع کیسا تھا، ایک کیسی انکساری اور خاکساری ان کے اندر موجود تھی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع کر دیا کہ جب بھی میں مجمع میں آؤں تو میرے اجلال کے لیے، میری تعظیم کے لیے کوئی اٹھے گا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اصحاب رسول کوئی اٹھے گا نہیں اپنے لیے، کہ میرے لیے کوئی اٹھے گا نہیں. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ان کا نام لینے کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے چھوٹا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت دی کہ آج امت ان کا نام لینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سلام پڑھتی. تو یہ عزت ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے آنے پر کوئی کھڑا نہیں ہوگا. یہ آپ کا تواضع تھا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے مجمع میں آئے تو اصحاب کھڑے ہو گئے. جیسے ہی کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غضبناک ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے واضح ہو جاتا تھا، چہرے سے سمجھ میں آتا تھا کہ آپ خوش ہیں یا غصے میں. جب بہت غصہ ہوئے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور ناراض ہیں تو فوراً معاملے کو سمجھا اور معاملے کو بدلنے کی کوشش کی. اور آپ نے دو چند شعر کہے. شعر بہت شاندار ہے. آپ نے کہا وقوفی دن عزیزی علیہ فرض ہے، میرے محبوب کے لیے کھڑا ہونا مجھ پر فرض ہے. میرے محبوب کے لیے کھڑا ہونا مجھ پر فرض ہے. وَتَرْكُ الْفَرْضِ مَا هُوَ مُسْتَقِيمٌ، اور فرض کا چھوڑ دینا یہ تو بہت غلط بات ہے حضور کی بارگاہ. پھر آگے فرمایا عَجِبْتُ لِمَنْ لَهُ عَقْلٌ وَفَهْمٌ يَرَى هَذَا الْجَوَانَ وَلَا يَقِنُ. مجھے تعجب ہے اس عقل اور فہم پر، اس عقل دانی پر تعجب ہے جو ایسی خوبصورتی دیکھے اور تب بھی کھڑا نہ ہو. معاملے کو پلٹ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شعر سنا تو آپ مسکرا اٹھے. معاملے کو بالکل پلٹ دیا کہ حضور ہم تو محبت میں کھڑے ہو رہے. یہ آپ کا تواضع ہے. آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے لیکن ہماری نگاہ میں تو آپ بہت اونچے. اور جب آپ کی ثنا ہم بیان کرتے تو ہم بھی اونچے ہو جاتے ہیں. اب یہ تربیت کیسے کر رہے ہیں اپنے اصحاب کی؟ آپ نے ایسی تربیت کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ میں آپ پڑھیں گے تو ملے گا کہ خلیفۃ المسلمین ہیں. یہ چھوٹا پوسٹ نہیں ہے، بہت بڑی پوسٹ ہے. اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہیں اور ایک بڑھیا کا گھر صاف کر اور کسی کو پتا نہیں ہے. اللہ کے لیے تواضع کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے. آج تواضع ہے لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تنہائی میں جا کے بھویا کا گھر صاف کر رہے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں، تیرے مخلوق کا غلام، میں خلیفہ نہیں ہوں، تیرے مخلوق کا غلام ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خلیفہ بنا دیا کہ اس سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے دنیا میں. نیکیوں میں اعمال صالحان اللہ نے بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خاکساری کا عالم یہ کہ آپ اپنی زوجہ کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں اور گاؤں میں جو عرابیہ ہے، ایک عرابی ہے، بدو شخص ہے، اس کے گھر میں اس کی بیوی کو ولادت ہونے والی، کوئی مساعدت کرنے والا، ہیلپ کرنے والا نہیں. آپ اپنی بیوی کو ساتھ میں لے جا رہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، اپنی بیوی کو لے جا رہے ایز اے نرس کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے، ان کی تولید میں مساعدت کریں گی، ہیلپ کریں گی. خلیفۃ المسلمین ہیں اور اپنے اہلیہ کو لے جا رہے کتاب کروانے کے لیے، اپنے کاندھوں پر آٹا رکھ کر اور اس عورت کے پاس لے جا رہے ہیں کہ جن کے بچے یتیم ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں، اور اپنے ہاتھ سے کھانا بنا رہے. یہ تربیت دیکھ رہے کہاں سے ہو رہی ہے. انبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، اور پھر سید الانبیاء کے بعد اصحاب رسول ہے جو ان کی تربیت پائے. اب آئیے ان کے بعد ان کے آنے والی نسلوں میں کیا ہوا. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمۃ والرضوان، بہت بڑی شخصیت گزری اور اللہ نے خلیفۃ المسلمین بھی بنایا. لیکن اس کے باوجود تواضع کا یہ عالم تھا کہ جب خلیفۃ المسلمین بنے ہیں سب سے پہلے محل بند کروائے. کہا کہ محل میں بیٹھ کے میں حکومت کروں گا، میں حکومت کرنے نہیں، میں خدمت کرنے آئے. محل میں بند کرو، محل بند کر دیا جائے. اتنے چراغ جل رہے ہیں محل کو روشن کرنے کے لیے، سارے چراغ بند کرو.
اس تیل سے کسی غریب کا گھر میں چراغ جلے. محل بند کر دیا, گھر کے اندر چھوٹا سا ایریا بنایا, وہیں پر سب کے فیصلے کرتے تھے. اور ایک چادر ہوتے تھے وائٹ, ایک نیچے اور ایک اوپر, ایک دم سادگی کے ساتھ, کیونکہ فقیہ اور عالم تھے, انہیں دین کے دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی پتا تھا. ایک مرتبہ آپ مسجد میں داخل ہوئے, رات کا وقت تھا, کوئی شخص سویا ہوا تھا, آپ کی نظر نہیں پڑی, آپ نے اس کے پیر پہ پیر رکھ دیا. جب اس کے پیر پر پیر پڑا تو جھلا کے اس نے کہا کہ اندھے ہو؟ تو آپ نے کہا نہیں. تو آپ کے ساتھ جو خدام تھے وہ جلال میں آ گئے, انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین کے بارے میں ایسا جواب کہتا ہے, یہ جواب دیتا ہے. آپ لوگ اس کو سزا دینے کے لیے جیسے ہی پڑے, آپ نے ان کو روک دیے اور آپ نے کہا بھائی اس نے پوچھا تھا کہ آپ اندھے ہو, میں نے جواب دے دیا کہ نہیں, اس میں جھگڑنے کی بات کیا؟ خلیفۃ المسلمین ہے, وہی چاہتے تھے اسے سولی پر چڑھا دیتے, لیکن اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تواضع صرف اللہ کے لیے کریں. بہت مشکل کام ہے, لیکن اگر کوشش کی جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی, اور جب ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہماری آنے والی نسلوں میں پیدا ہوگی. ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر میں چراغ جل رہا ہے, گھر میں جو چراغ ہے اس میں جو تیل ہے وہ تیل ختم ہو گیا. جیسے ہی تیل ختم ہوا چراغ بجھ گئے. جب چراغ بجھ گیا تو آپ نے تیل لیا اور اٹھے اور چراغ میں تیل ڈالنے لگے. تو آپ کے جو خدام بیٹھے ہوئے تھے سلطنت کے, تو آپ نے کہا حضور اگر آپ کے علاوہ کوئی یہ کام کرتا تو بہتر ہوتا, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور آپ خود اٹھ کر آپ کے چراغ میں تیل ڈال رہے ہیں. آپ نے بہت تاریخی جواب دیا. آپ نے کہا جب میں یہاں سے اٹھا تھا اپنی جگہ سے تیل ڈالنے کے لیے تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا, اور تیل ڈالنے کے بعد جب دوبارہ یہاں اگر بیٹھا ہوں تب بھی عمر بن عبدالعزیز. میں جو ہوں وہ اللہ کے نزدیک, میں کوئی کام کروں نہ کروں, اللہ کے نزدیک جو میرا مرتبہ ہے وہ سب سے اہم ہے. اس لیے کہ یہ دنیا میرے لیے صرف اور صرف ایک خیال ہے. مرنے کے بعد جو سب سے اہم زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی, وہ ہے وہ زندگی جو ہم قیامت میں دیکھیں گے. اگر وہاں سرخروئی مل گئی تو سمجھ لے کہ ہم یہاں بھی سرخرو ہے اور وہاں بھی سرخرو رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر تواضع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ درس میں بیان ہوا مولا کریم اسے قبول فرمائے.